بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ النبی و اہل بیتہ المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبولیت اعمال و عبادات واسطے باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ اس ادارے دے معاونین، اس ادارے دے مؤسسین، جتنے بھی اس دار فانی تو رحلت کر چکے ہیں، تمام دے بلندی درجات واسطے بار دیگر باواز بلند صلوات۔ ناموس دہر بقیت اللہ العظم سرکار صاحب العصر والزمان دے ظہور تعجیل واسطے پرخلوص صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ثم رحمت اللہ علی احبابہم وصحابہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون بلندر صلوات۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین نو آباد و شاد رکھے۔ انتہائی روحانی مسرت ہوئیے برادر محترم دی گفتگو سن کے۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد نو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جڑے دینی ادارہ جات واسطے اور مذہبیات واسطے سخاوت اور فیاضی دا مظاہرہ کرے دیا ہویاں، جی کھول کے مساکین و فقراء اور اپنے مذہبی اداریاں دی کومک اور معاونت فرمے دن۔ یقیناً توفیق خداوندی ہے، ای سعادت بزور بازو نیست۔ بڑے بڑے دولت مند متمول لوگ معاشرے چ موجودن، مگر ایسے کم افراد ہوندن جنہوں اللہ رب العزت اپنے دین دی نصرت دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہاں اس آبادی دے، اس شہر دے تمام مومنین واسطے اور اس ادارے دے مخلصین معاونین واسطے کہ اللہ رب العزت انہاں دے توفیقات خیر اچ مزید اضافہ فرمائے، اور جتنے حضرات بھی اس مجلس اعزاز برابر شرکت فرما رہے ہیں اور دام درہم سخن قدم شریک ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام مومنین دی سعی جمیلہ نو شرف قبولیت عنایت فرمائے، اور ہر لمحہ جڑا ذکر امام حسین علیہ السلام اچ گزرے اللہ کریم اپنی بارگاہ اچ عبادت عظیم شمار فرمائے۔ کافی وقت ہو گیا، میں ایک چھوٹا جہا پیغام جڑا اس وقت ذہن چ رکھدا اور جناب تک منتقل کرنا چاہنا۔ ان کا عنوان سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت کریمہ نو قرار دیتے، جس سے اللہ رب العزت نے انسانیت نو خطاب کر کے اپنی عبادت دا حکم دیتا اور فرمایا کہ میری عبادت کر، میرا عبد بن، اس واسطے کہ میرے بہت سارے تیرے اتے احسانات ہیں، انہاں احسانات نو مد نظر رکھ کے تیرا حق بن دے جو تو ساری زندگی میرا عبد بن کے گزار۔ کوئی تھوڑا جہا ساتھ میرا دیسو تو میں انشاءاللہ عرض کرساں۔ میرے محترم سامعین، فرمائے دے اے انسان اعبدو ربکم، اپنے رب دی پرستش کر، اپنے رب دی عبادت کر، جہدے احسانات جو ایک احسان یہ ہے کہ الذی خلقکم، کہ اسے پروردگار نے ہی تن انسان بنایا۔ خلقکم، تینو خلقت انسانی عطا فرمائی۔ میرے محترم سامعین، میں نال مربوط ایک جملہ عرض کرنا چاہنا۔ الگ بات ہے انسان اپنے شرف انسانیت نو بھول جائے یا اپنے جوہر انسانیت نو فراموش کر دے۔ خالق انسان سورہ والتین 4 قسمہ چاہ کے فرمائے دے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، من تین دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا دی قسم، اس بلد امین یعنی مکہ معظمہ دی قسم، میرا مالک اتنیاں قسمہ چاہ کے کیا آکھنا چاہنے؟ فرمایا میں شرف انسانیت دا اعلان کرنا چاہنا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا بلا شبہ میں اللہ نے انسان نو اشرف مخلوق بنایا، افضل خلائق قرار دیتا۔ دوسرے مقام تے فرمائی دے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک،
فرمیدے انسان میں تن خلق کیتا فسواکا، یہ لفظ بڑا لطیف لفظ ہے اور ظاہر فصاحت قرآنی ہے۔ فسواکا میں دا ترجمہ انج کردہ رہنا، فرمیدے انج خلق کیتا جمیں تو سونا لگدا ہے۔ فسواکا بڑا مناسب خلق کیتا، فعدلکا میں اللہ نے تیری خلقت عدل کیتا، تیرے اعضائے بدن نو انتہائی مناسب مقام تے خلق فرمایا۔ میں آدرانا جیدی کھوپڑی اچ ذرہ برابر شعور ہوئے اور اپنی اعضائے بدن دے متعلق غور کرے، ہر عقل مند آکسی واقعاً میرے اعضائے بدن نو اس حکیم ذات نے بڑے ہی مناسب مقام تے پیدا فرمایا۔ اگر جناب میرے ساتھ ہیں تو میں آکھاں آج راہ مثال جو اس ذات نے کان اس مقام تے خلق فرمائے، چہرہ اس مقام تے خلق فرمایا، ہر عقل مند آکسی اکھیں دا ایو مناسب مقام ہے، کنا دا ایو مناسب مقام ہے، ہاتھ اتھائیں سونے لگ دیں، پیرہ دا ایو مناسب مقام ہے۔ او فرمیدے آپ منی تا بیٹھے جو میں اللہ نے تیرے اعضائے بدن نو خلق کرنچ عدل کیتے مناسب مقام تے خلق فرمائے، ول میرا بندہ میں تیرے اعضائے بدن جو تیرا سر بلند بنائے، او بدو ربکم میری ذات دا تقاضا ہے اے بلند سر میرے دربار جھکدا ہویا نظر آ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو مجمع تسنوت کدی کدی میسر آندن جڑے قرآن تے بھی نعرے مارے آئے جی سننا میرے دوستو، وہ فرمیدے صرف تین خلق نہیں کیتا، والذین من قبلکم تیرے تو پہلے تیرے آباء و اجداد دا خالق بھی میں یہاں۔ آؤ بھلا مدینہ سیدان دے شرفاء مضافات دے آئے ہوئے مومنین پوچھئے تا صحیح میرا اللہ تے انسان نو کیوں خلق کیتا؟ فرمایا اپنی عبادت واسطے خلق کیتا۔ میں انسان نو اپنی عبادت واسطے خلق کیتا۔ میں عرض کرسا میرا رحمان اللہ اس ساری انسانیت تیری عبادت کرے، تیری شان الوہیت کوئی اضافہ ہے؟ خدا نخواستہ اس ساری نافرمانی تے تل جائے، تیری عظمت توحید کوئی کمی ہے؟ آواز قدرت آئی سارے جھک ونجن اضافہ ممکن نہیں، سارے نافرمانی کرن میری عظمت گھٹتی نہیں، میرا اللہ وقتیں عبادت دا حکم کیوں دیتا ہے؟ آواز قدرت آئی میں جو اتنے احسانات کیتے ہیں میں صرف اے دیکھنا چاہنا جو میرے اتنے احسانات دے باوجود میرا شکریہ ادا کر کے اپنی شرافت دا ثبوت کون دے دے؟ میرے اتنے انعامات دے باوجود، میرے اتنے احسانات دے باوجود میرا شکریہ ادا کر کے اپنی شرافت دا ثبوت کون دے دے؟ اور میرے اتنے احسانات دے باوجود میری معصیت تے نافرمانی کر کے اپنی کمینگی دا ثبوت کون دے دے؟ نہیں میرا خیال لفظ سخت ہو گیا نا۔ میں آدھرانا برادران محسوس نہ فرمیسن، مہمان سمجھ کے کچھ مہمان دے بھی تقاضے ہوں دیں، تھوڑا تھوڑا سر ہلائی رکھو نا۔ ایک بندہ جا رہا اچھی گاڑی تے سفر تے جا رہے، دوران سفر رک گیا، تھکا ہویا، ہوٹل تے بریک لائی، ہوٹل والن چائے دا آرڈر دیتا، اس اچھی گرما گرم چائے پیش کی تھی۔ اے خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، مخدوم صاحب، سردار صاحب جدہ بل دین دا ارادہ کیتا، ہوٹل والے آکھیا نا صاحب میں تو اتھو بل نہیں لینا۔ اس بندے دا اگر ضمیر زندہ ہو سی
جدا پھر زندگی چکدائی ہوئی دو گزر سی انہوں ضمیر آکسی اس تیرے تے 20 روپے دا احسان کیتا اس نو سلام کر کے گزر بولو بھائی میرے نال ایویں نا اور روک کے اپنی گاڑی روک کے اس ہوٹل والے ناکسی پتہ نہیں تو میں پہچانے ہے یا نہیں او سال پہلے میں آیا ہم تو میں 1 کپ چائے دا پلایا ہا جن دی قیمت بندی 20 روپے میرے محترم سامین سوچنا تا چاہیے دے نا اس کائنات جیڑا بندہ تیرے یا میرے تے 20 روپے دا احسان کرے تیرے ضمیر دا فیصلہ اس نو سلام کیتا جائے تے جائے شکا میں مادر تو لے کے قبر دیاں دیوارہ تک احسانات دی بارش کیتی ہے جے شکم مادر تو لے کے قبر دیاں دیوارہ تک تیرے اور میرے ہوتے احسانات دی بارش کیتی ہے کیا انسان دا حق نہیں بندا جو 5 مرتبہ اندے دربار سلام تا کرے اپنی پیشانی نیاز جھکا کے آنکھیں جا سبحان ربی العالی و بحمدے میرے محترم اس تو اگلی آیت خالق فرمائے دے الذی جعل لکم الارض فراشا میں اتھے رک گیا میں ذرا نال جناب دیاں طبیعتاں اپنے نال لے کے چلنا چاہنا میں جداں میرے آن تو پہلے اتھے میں جس وقت آما میرے آن تو پہلے میرے شریف میزبان میرے محترم سادات کرام میرے آن تو قبل ہر او شے جن دی میرے واسطے ضرورت ہے میرے آن تو قبل وہ سارا اہتمام کر رکھ دیں بستر ہوئے کھانا تیار ہوئے پانی مہیا ہوئے اندمان شریف میزبان مہمان دے آمن تو قبل ہر اس شے دا اہتمام کر دے جن دی مہمان نو ضرورت ہوئے سبحان اللہ اگلی آیت خالق فرمے دے میرا بندہ دیکھتا سی میں تیرے نال کیڈا مانوساں ہر وہ شے جن دی دنیا تن ضرورت آئی تو بعد چاہیں اس شے دا میں پہلے انتظام کیتا ہے تیرے واسطے فرش ضروری ہاں الذی جعل لکم الارض فراشا میں زمین تیرے واسطے فرش بنایا تیرے واسطے شامیانہ چاہیدہ والسماء بناء آسمان شامیانہ بنایا تیری زندگی واسطے پانی ضرورت وانزل من السماء ماء میں بلندیاں تو پانی نازل فرمایا تیرے زندہ رہن واسطے خوراک ضرورت فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اس سے پانی نال سیرابی کر کے تیرے کھاون دے مختلف پھل پیدا فرمائے فلا تجعلوا للہ اندادا حیا کر اللہ دا کسے نو شریک نہ بنا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو جان دے میرا اس کائنات میرا شریک کوئی نہیں میں وحدہ لا شریک میں تھے رک کے ان دونوں آیات دا خلاصہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہنا ایک جملہ آپ کے پھر مسائب عرض کر ساں فرمائے دے تیرا خالق بھی میں یہاں تیرا رازق بھی میں یہاں تھوڑا تھوڑا بولو نا میرے نال میرے معزز سادات مومنین رحمان فرمائی دے تیرا خالق بھی میں یہاں تیرا رازق بھی میں یہاں فرش زمین بچھاون والا بھی میں یہاں شامیانہ سماوی لگاون والا بھی میں یہاں بلندیاں تو بارش نازل کرن والا بھی میں یہاں مختلف ثمرات تے پھل پیدا کرن والا بھی میں یہاں دوجے مقام تے تو چیلنج کر کے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم فرمائے دے میں اللہ تہاڈا خالق میں اللہ تہاڈا رازق میں اللہ ہی محیی و ممیت زندگی و موت میرے قبضہ حیات ہے حال من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شے ہے کوئی جیڑا انہا کم ہے میرا شریک ہوئے میں وحدہ لا
شریک انجی چھوٹی جی التماس کراں بسد معذرت مومنین دی خدمت تو کسے شاعر دے تخیل تو عقیدہ حاصل نہ کر کسے مفکر دے قول تو عقیدہ حاصل نہ کر تیرے مذہب دا ترہ امتیاز ہے جو عقیدہ او قبول ہے جس عقیدے دی تائید اللہ دا قرآن کرے 14 دا فرمان کرے ایندہ معنی یہ ہے انبیاء دا خالق بھی اللہ ای دو بندے سارے میرے نال ہو یا کوئی نہ انبیاء دا خالق بھی اللہ مرسلین دا خالق بھی اللہ اولیاء دا خالق بھی اللہ آئمہ دا خالق بھی اللہ میرا شیعہ نوجوان بزرگ محمد مصطفیٰ دا خالق بھی اللہ علی مرتضیٰ دا خالق بھی اللہ اللہ خالق کل شیء قرآن پہ پڑھدا قرآن رحمان فرمائے دے ہر شے دا خالق اللہ ہر شے دا رازق اللہ سبحان اللہ کیونکہ مادی دور ہے نا مادی دور اس واسطے دولت دی دوڑ ہے اور ہر بندہ اس دوڑے شامل ہو گیا بادل خواستہ بھی بادل ناخواستہ بھی ہر بندے دی کوشش اور اس وقت دا استعمار بھی اس سے کوشش ہے جو میں دنیا دے تمام خزانے تے میں قبضہ کرا اور دنیا دے تمام وسائل تے کنٹرول کرا سب تو زیادہ رزق استعمار کول ہوئے اور استقبار کول ہوئے اور رفتہ رفتہ ایو فکر اور ایو سوچ عالم اسلام اچ بھی آئی ہر بندہ اس کوشش جو سب تو مالدار میں ہوا سب تو زیادہ دولت میرے کول ہوئے میرا بھاری بھرکم بینک بیلنس ہوئے میرے مرن تو بعد میری اولاد واسطے مشکل نہ ہوئے میرے بعد میری اولاد نادار اور غریب نہ ہو جائے میرے مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ خطاب کر کے فرمایا اس ارادے نال دولت جمع کرن والا جو کل میری اولاد غریب نہ ہو جائے ایندہ مانا تے ہویا تیرا عقیدہ اے بن گیا کل رزق کھان والا ہو سی دین والا نہ ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ سبحان اللہ اللہ تو ان جزائے خیر عطا فرمائے فرمایا میں رزق دا وعدہ کرے نا ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها زمین تے چلن والی کوئی شے ایسی نہیں جدے رزق دا میں ضامن نہ ہوا ہر کہیں درازق میں اللہ حال بتا تو حق تے حد دھر کے نہیں بانا تیرا کم ہے کوشش کرنا عطا کرنا میں رحمان دا کم نہیں میں حدیث دی مدد نال جناب نو سمجھاؤنا چاہنا امیر کائنات نے نہج البلاغہ رزق دی وضاحت کردیا ہویا فرمایا الرزق رزقان رزق تطلبہ و رزق یطلبہ کا میرے مولا امیر فرمایا رزق دو طرح دا ہے ایک او ہے جن تو تلاش کرے نے ایک او ہے جڑا ہمیشہ تیری تلاش وچ رہ دے من انصاف نال سارے حضرات بھلا من انصاف نال دسو ایڈی سونی رزق دی وضاحت کسے مکتب وچ مل سی جیڑی سونی وضاحت امیر کائنات فرمایا ایک او ہے جن تو تلاش کرے نے اور ایک او ہے جیڑا ہمیشہ تیری تلاش وچ رہ دے تاں تک کسے بندے آکھیا مولا کسے بندے کال کوٹھڑی وچ بند کر دیتا جائے دروازہ لاک کر دیتا جائے مولا اوندا رزق کتھوں سی لبھا امامت تے متبسم آیا اس شخص دی طرف دیکھ کے میرے مولا فرمایا اوندا رزق اتھوں سی جتھوں اس دی موت آسی دے دے قبضہ قدرت موت و حیات ہے ان دے قبضہ قدرت رزق بھی ہے تاہی تا اللہ دا کلیم نبی موسیٰ گھبراتا نہیں گئے حضرات ملک الموت آیا پیغام موت سنایا اللہ دے کلیم نبی عرض کی تھی پروردگار میرے واسطے موت دا پیغام آ گیا
اس آبادی کچھ یتیم بچے جنہ دا سہارا میں ہاں، جنہاں خرد و نوش دے اسباب مہیا کرن والا میں ہاں۔ میرا مالک میں دنیا تو چلا ویسا، انہاں یتیم بچیاں دا سہارا کون ہو سی؟ آواز قدرت آئی موسیٰ عصا چا دریا تے آ۔ حضرت موسیٰ عصا لیا دریا تے آئے، آواز قدرت آئی موسیٰ اپنا عصا پانی تے مار۔ جناب موسیٰ عصا پانی تے ماریا، پانی ہٹیا، ایک بھاری پتھر نمودار ہویا۔ آواز قدرت آئی میرا کلیم نبی اپنا عصا پتھر تے مار۔ حضرت کلیم نے عصا پتھر تے ماریا، پتھر شگافتہ ہویا۔ پتھر دا شگافتہ ہونا ہا، آواز قدرت آئی میرا کلیم پتھر دے درمیان بھلا ویک، جدا اللہ دے کلیم نبی ڈٹھا ایک کیڑی منہ وچ دانا پا کے اللہ دا رزق کھا رہی ہائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یا علی۔ فرمایا موسیٰ آپ اندازہ کر، جڑی ذات اس حقیر جئی مخلوق دے رزق تو غافل نہیں، وہ انسان جئی افضل مخلوق دے رزق تو کیویں غافل ہو سکتی؟ آخری پیغام آخر تک ہر بندے دے نام حدیث قدسی عرض کرنا چاہنا۔ رحمان فرمے دے خلقت الاشیاء الگ، میرا بندہ اشیاء کائنات میں تیرے واسطے خلق فرمائن، یہ جمادات تیرے واسطے، نباتات تیرے واسطے، حیوانات تیرے واسطے۔ اس دنیا دے اندر تو قوت آزمائی کر، جتنا جی آئے حلال کما حلال کھا۔ توجہ فرمائی ہے نہیں؟ کوئی پابندی نہیں ہے، اچھا لباس پہن، اچھی سواری رکھ، اچھا تیرا مکان ہوئے، معاشرے تیری باعزت زندگی ہوئے، بلکہ رحمان فرمائے دے صرف ہکا شرط کھا بے شک پرتکلف کھانے کھا، اچھی سواری تے سوار ہو۔ رحمان فرمائے دے صرف میرا تقاضا یہ ہے تیری خوراک حلال ہوئے، تیرا لباس حلال ہوئے، تیرا مکان حلال ہوئے۔ خلقت الاشیاء الگ، اس ساری اشیاء کائنات میں تیرے واسطے خلق فرمائین، وخلقتک لی، لیکن یاد رکھ میں اللہ نے تین اس جہان واسطے خلق نہیں فرمایا، خلقتک لی، میں اللہ نے تین صرف اپنے واسطے خلق فرمایا۔ ایک اوکھی جی گل آخر تے کر کے تو پہلے ہی سارے ناراض تھے بیٹھے ہو، اوکھی جی گل کر کے محسوس تو نہ فرمائے سو جی، اوکھی جی گل پتہ کیا ساڑھی اس وقت جڑی مذہبی زندگی ہے، امام بارگاہ چاہیا مومن، مسجد چاہیا مومن، جنازے چاہیا مومن، او کدی کدی عید تے لگا آیا تھے مومن، بازار جدہ چلا گیا بھول گیا جو میں مومن، جدہ کسے محفل گیا بھول گیا جو میں جعفر صادق دا منن والا۔ میرے محترم یہ ہے ساڑھی مذہبی مشکل، رحمان دا تقاضا ہے اعبدوا ربکم، جز وقتی مومن نہ بن، کل وقتی مومن بن۔ تو انہوں ہر وقت ایک سپر طاقت دا احساس رہے، کوئی حاکم اعلیٰ ہے جڑا ہر لمحہ میری ہر حرکت نو نوٹ کر رہے ہیں، اور ان دے کرامن کاتبین ایڈے عادلن وہ تیری ہر حرکت ہر لمحہ تیرا نوٹ کر رہے ہیں۔ خدا قسم تائیں قرآن آدھے جدہ قیامت کا دن ہو سی تے لوگ قبران جو مشہور ہو سن تے نامہ اعمال انہاں دے سامنے پیش کیتے ویسن، اس ویلے بندے تعجب نہ لگ سن، مال حاضر کتاب جب ہے یہ نامہ عمل، اس سے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے ہوئے، میرے بڑے بڑے گناہ بھی لکھے ہوئے۔ نہ سمجھ دنیا دی زندگی تیری کوئی ایسی زندگی ہے، تیرا اور میرا ہر لمحہ ریکارڈ کیتا جا رہی ہے۔ اما الصحف نشرت، جدہ قیامت دا دن ہو سی، رحمان فرمائے دے اس وقت نامہ اعمال کھول دیتے ویسن، اس وقت آواز قدرت آسی اقرا کتاب وقت
پڑھ بھلا اپنا نام عمل. تیرے واسطے کسے جج دی ضرورت ہے؟ تیرے واسطے کسے فیصلہ کرن والے دی ضرورت ہے؟ اپنے نام عمل وچ اپنیاں نیکیاں دیکھ، اپنیاں برائیاں دیکھ، اپنے حسنات دیکھ، اپنے سیئات دیکھ. اپنا نام عمل دیکھن تو بعد اپنا فیصلہ آپ کر دے، تو جنت دا حقدار ہے یا جہنم دا حقدار ہے. تو سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر اللہ. کئی بندے قرآن آدھے، قرآن نے وہ واقعات بھی پہلے بیان کی تھے. قرآن مجید دی عظمت ہے آمن والے واقعات، مستقبل دے واقعات بھی قرآن نے پہلے بیان فرمائے. اٹھا بھی کئی بندے ایسے ہو سن جڑے آکسن اسا تھا گناہ کیتے کوئی نہ. جی اللہ دا قرآن آدھے کو جری بندے ایسے ہو سن جڑے آکسن اے کرتوت اسا تا کوئی نہ کیتے. اس وقت آواز قدرت آسی خبردار الیوم نختم علی افواہہم، مہلت دی مدت ختم ہو گئی. تیریاں مکاریاں دنیا چل سکدیاں ہن، او مہلت دے ایام ہن، او مہلت دے ایام ختم ہو گئے. فرمایا ایسے لوگاں دیاں زبانہ تے تالے لگوے سن. وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بول پوسن. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہی دے سن. ہاتھ بول پوسن، پیر گواہی دے سن. اکسن پروردگار سن جو تو انہاں اسے دا مطیع تے فرما بردار بنایا، اسی گواہی دینے جو تیری ذات بھی سچی، اندے نام عمل اچ لکھن والے فرشتے بھی سچے. یہ تو سامنے جہنم دا عذاب دیکھ کے انکار پیا کرے دے، ساڑھے ذریعے تیری نافرمانی کرے دا. امام حسین دی مجلس نو لطف اور تفریح تبا دا ذریعہ نہ سمجھ. جڑا آیا بیٹھے ہونے میں طالب علم دی زبان چو جڑا میسج سنی میں دست بستہ اپیل کرے سا. سابقہ زندگی جڑی غفلت گزر گئی. نادر موقعی حسین دی غربت دا واسطہ چدے، زہرا دیاں دھیاں دی مظلومیت دا توسل چکر. آنکھ میرا رحمان اللہ تن سید الشہداء دی مظلومیت دا واسطہ، تن شہداء کربلا دی عظمت دا صدقہ. میرا اللہ میں مجرم ہاں، میں گنہگار ہاں، میں تسلیم کرے نا، پر تیرے حسین دا آزادار ہاں. خدا قسم اتنا اعلیٰ توسل ہے، یقیناً اس سے مجلس سے تیرے گناہ معاف ہو سن، اور یہ مجلس تیرے گناہ دی معافی دا ذریعہ بڑھ سی. اس واسطے جو اس گھرانے دا توسل ہے اتنا اعلیٰ، انہا سب کچھ لٹائے دین بچائے. چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو سو میں جڑا جملہ آج پڑھنا چاہنا تو آڈا مشاہدہ ہو سی جے دے گھارے چھوٹے بال ہون، چھوٹے بچے ہون. طبیعتاً فطرتاً انسان چھوٹی اولاد نال زیادہ مانوس ہون دے. کسے دا بچہ گھر بیمار ہوئے نہ ساری رات نہ ماں سمدھے نہ باپ سمدھے. میرے نالا رقیہ دی جوڑی آئی، پورا ایک سال ابن زیاد دے زندان اچ قید رہے. میری لکھ جان قربان ہو پوے. میں سے جوڑی دی شہادت دے چند جملے پڑھنا چاہنا. سال قید رہے، سال بعد وڈے بھرا چھوٹے ناکھے، سال گزر گئے. اگر آنکھیں تے آج مشہور آوے تے میں اپنا تعارف شکر ہوا. ہو سکتا ہے مشکور نو ساڑے دے رحم آ جائے. ایک کوزہ پانی دا 2 روٹیاں لے کے مشکور زندان چائے. اس زندان وہ پانی دا کوزہ تے روٹیاں رکھیاں. وہ جدہ باہر نکلے نا وڈے شہزادے ہولے دے آکھے یا شیخ. مشکور مڑ کے ڈٹھے، امت دے سلوک تو ایڈے سہمے ہوئے بچے آن. مشکور جدہ مڑ کے ڈٹھے شہزادہ دے میں منگدہ کائی شے نہ، صرف ایک گل پوچھنا چاہنا.
اتعرف محمد المصطفیٰ، محمد مصطفیٰ جان دے؟ ادھا کیوں نہیں ہو تو میرا نبی ہے۔ شہزادے دا حوصلہ ود گیا، چند قدم اور نیڑے آ کے دوسرا سوال کیتا، اتعرف جعفر علی تیار؟ نہیں ہر بندے واسطے تو نہیں جڑے آزادار بن کے آئے۔ شہزادے پوچھے جعفر تیار نو جان دے؟ ادھا یتیرو مال ملائکہ، او تا جنت اچ ملائکہ نال پرواز کرے دے۔ شہزادے دا اور حوصلہ ود گیا، وال تیسرا سوال کیتا، جدا جواب ملیا و شہزادے دیاں چیخاں بلند ہوئیاں۔ سوال کیڑا بزرگو پوچھیا، اتعرفو علی ابن ابی طالب؟ علی نو بھی جان دے؟ مشکور تک کیا دے شہزادہ کیجئے یہ گلہ پیا کرے نے، علی تا میرا امام ہے، او دا امام آکھنا۔ شہزادے دیا چیخاں بلند ہوئیاں، آدھے وقت فائدہ کیا ہویا، اساں اسے علی دی دھی دی بچڑے۔ مرحبا مرحبا، اللہ تو ان جزائے خیر عطا فرمائے۔ جدہ پتہ لگا اس علی دی اولاد میرے زندان اچ کہے دے، وہ دروازہ کھول دیتا ہے، آدھے بس میں یہ کچھ کر سکتا، میں گزشتہ معافی چاہ دیو، میری شکایت اپنی دادی زہرا دے سامنے نہ کرائے، من پتہ کوئی نہ حالات تو واقف نہ، جتنا حکومت دا حکمہ میں تعمیل کرے دا رہا، اے دروازہ کھلا نے تو سا جن وجنا چاہو ٹور وجنو۔ ایک جملہ سناوا، میں زمانہ طالب علمی سرگودہ ست بلاک استاد العلماء قبلہ اس سے جوڑی دی شہادت پڑھی آئی، انہاں اس مقام تے ایک جملہ کیا جس تے بے تحاشا گریہ ہویا۔ انہاں فرمایا مشکور تو زندان دا دروازہ بھی کھول دیتا، تو بچیاں بھی آزاد کر دیتا، یہ تو چھوٹی عمر دے بچیاں، ایک کیا جانن کوفہ دیا گلیاں دے بازار، کیا ہو پوے ہاں تم انہاں بچیاں آپ مدینے پہنچا۔ ساری رات کوفہ دیا گلیاں کوفہ دے بازاراں پھر دے رہن، صبح ہوا کوفہ دیا گلیاں، ایک دروازے دے سامنے آئے، ایک مستور ڈٹھے کوئی نورانی تصویرہ، اس پوچھے کون ہو؟ شہزادے پہلی مرتبہ تو نہیں بولے، دوسری مرتبہ قریب آ کے ول پوچھے کیڑی ماں دی جھولی برباد کیتی ودے ہو؟ اس ویلے شہزادہ دے نحنو میں ولد مسلم ابن عقیل، اسا مسلم دے بچے ہیں، آئے جڑا مسلم کوفے بریوے ہیں، اسا اس سے مسلم دے یتیم ہیں، تو سہائے کیتی ہے، اللہ دی قسم مستور تڑپ گئی ہے، آدھی ہے جی تو سا مسلم دے لال ہونا، میری جمیں نبسی میں نبھا لے سا، میں تو آڑے گھرانے نال محبت کرن والیاں، آؤ میرا گھر حاضر ہے، ایک کمرے دا دروازہ کھولا اس، اتھے نرم نرم بستر بنائس، وقت اپنے شریف مہمانان کھانے پیش کیتے اس، وقت تاکید کیتی اس، تو سسم ونیو اس گھر دا مالک تو آڑے خاندان دا دشمن ہے۔ صبح پھر کوئی اگلی سبیل میں سوچے سا، درد مندوں کیڑا بندہ ہے جنہوں اے مسائب یاد نہیں، آدھ رات لے لین گھر آئے، اس مومنہ کھانا پیش کیتا ہے، کھانا کھان دی جاتے، پوچھے ساری رات کتھے گزاری ہے؟ آدھے مسلم دی جوڑی زندان جو فرار کر گئی ہے، حاکم انعام مقرر کیتا ہے، میں مل پویا میں انعام لیا، اے آدھی ہے حیاء کر نبی دے متھے کی میں لکسی، قیامت علیہ دن فاطمہ زہرا دے سامنے کی میں آستے، آدھے میں اس نال غرض نہیں، میں انعام نال لالچے، لو درد مندو سیدو مومنو، یہ گلاں پہ ہوندیاں جو اس کمرے جو بچیاں دے رون دی آواز بلند ہوئی۔ اس ظالم چراغ چاہے مومنہ کافی اصرار کیتا ہے، نہیں منیا، چراغ لے کے اس کمرے دا دروازہ کھولا ہے، جس کمرے دے اندر رقیہ دی جوڑی آئی، جویں جو دروازہ کھلے بچے چپ کر گئے، اس پوچھے منن تما کونو میرے گھر رہے؟ شہزادے نہیں بولے، دوبارہ تلخ لہجے چاہ دے کونو میرے گھر رہے؟ اس ویلے وڈا شہزادہ دے فلن الامان، پہلے امان دا وعدہ کر کچھ نہ اکساں، آدھے میں کچھ نہ آدھا، آدھے وقت اسا مسلم دے یتیم ہیں،
ہن میں اگلا جملہ پڑھا کیویں تو سن سے کیویں اللہ تیرے بچیاں دی زندگی دراز فرمائے اس مجلس سے جتنے بے اولاد آئے بیٹھے رقیہ دی جوڑی دا صدقہ اللہ اولاد عطا فرمائے جدہ اس ظالم نو پتہ لگے نا بزرگو جو مسلم دی جوڑی میرے گھر رچ میں روایت اکھی نال پڑھیے اس ظالم ہاتھ ودھائے سجا ہاتھ وڈے شہزادے دے سر تے رکھیا کھبا ہاتھ چھوٹے شہزادے دے سر تے رکھیا کوئی ایجیا پیار کیتا یتیمہ دے پیرہ دیا تلیاں پٹیج گئی نہیں یار ہائے تا ضرور کرنا تیرے رومن دے ایامن ایجیا پیار کیتا جو بچیاں دے پیرہ دیا تلیاں پٹیج گئی میرے قبلہ لکھے لطما علا وجہ ہوا اس ظالم دعا بھرامن بے تحاشا تماچے مارین او میں قربان ہو پما ہر کہیں دے بچے آرام دی نیندر ستے رہیں ساری رات ستون نال قید رہیے رقیہ دی جوڑی صبح ہوئیے رسی لئیس بچیاں ستون نالو کھولے اس ہتھاں چ رسی پائیس اگو اگو اے ظالم ٹردہ ویندہ پچھو رقیہ دی جوڑی ٹھتی آدھی خدا قسم کوفہ دے بازار لوگ اپنے کاروبار مصروفاً رقیہ دی جوڑی تر تر کدی سجے اڑے دیاں کدی کھبے اڑے دیاں اللہ اس مومنہ تے رحمت فرمائے اس بڑے چارے لائے بڑی کوشش کی دیئے جدہ کوئی کامیاب کوشش نہیں ہو سکی نا اس ویلے مکان دی چھاتے لگی آئیے پکار پکار کے آدھی آئی کہیں دا وس لگ دے دھلاؤ میرے شریف مہمان مریدے پہن آپ نائے نائے میں آپ مہمان بنائے ہن لیکن دردمندہ اس ظالم نو حیا نہیں آیا چند قدم ٹرے کو حبشی غلام ڈٹھا اس غلام حبشی نہ دے تلوار پکڑ میرے نال چل چند قدم ٹرے جوان بیٹا نظر آیا جوان بیٹے نو بھی نال لیا فرات دے کنارے پہنچے ہن تساں دعا چمنگو شالا رقیہ دی جوڑی بچو دے میری لکھ جان قربان ہو پوے صاحبان اولاد واسطے اے دکھ پڑھنا تے سننا کتنا مشکل ہوندہ ہے اے حرامی جدہ دریا دے کنارے تے پہنچے نا تے تلوار حبشی غلام نو دیتی سی حبشی غلام نو آدھے تلوار لے جا انہا بچے آدھے سر قلم کر دے اے چند قدمہ تو حبشی غلام ٹرے اے دو وڈے پھرا چھوٹے نال مشورہ کیتے سیاہ فام حبشی میرا دل آدھے بلال دا کچھ لگنا ہو سی سبحان اللہ بھرا تو پوچھتا ہے جو اے حبشی قریب آوے تے میں اپنا تعارف کراما ہو سکتا ہے اس غلام حبشی نو میری مظلومیت تے ترس آ جائے بھرا دے پوچھ لے ہو سکتا ہے رحم کرے چا حبشی غلام ٹردہ ٹردہ جدہ قریب آئے نا وڈا شہزادہ جرت کر کے ایک سوال کیتا سوا سوال سنا آدھے حبشیہ بلال دا کچھ لگ دے آدھے یہاں بلال ساڑے خاندان دا بزرگ آئی شہزادہ دے بلال دی عزت کیوں کرے دے ہو آدھے نبی دا صحابی آئی پتہ نہیں کون ہائی کرے سی جدہ آکھیاس نبی دا صحابی آئی شہزادہ دے جے نبی دی عزت منی کھڑے اسا اسے نبی دی دھی دی اولاد آئے مرحبا مرحبا اللہ دنائی ساڑے خون چاہت نفا آدھے حبشی غلام دے ایمان غیرت آ گئی ہے آدھے حارس میں تیری نوکری تے لعنت کرے نا میں اولاد زہرا دے خون چاہت رنگین نہیں کرے نا دریا پار کر گیا جوان پتر نو آدھے تو تلوار لے انہا بچیاں دے سر قلم کر اللہ تیرے بچیاں دی زندگی دراز کرے جوان نیڑے آئے ہن چھوٹا بھیرا گوا کے آدھے جوان اتعرف محمدن مدینے آلے نبی نو جان دے آدھے ہاں میں مسلمان ہاں میں کلمہ گوا شہزادہ دے جے نبی دا کلمہ پڑھ دے اسا اسے نبی دی دھی دے بچڑے ہیں
اللہ گواہ روایت دے لفظاً جوان دے ایمان اچ بھی غیرت آ گئی ہے. تلوار سٹ چھوڑی اس دریا پار کر گئی ہے. چھوٹی اولاد والے جڑے آئے بیٹھے ہو اوکھے لفظاتے آ گیا. اس حرامی ہن آپ تلوار چاہیے. شہزادیاں دے نیڑے آئے. اس کمینے جدا تلوار بلند کی تیے رقیہ دی جوڑی نکے نکے ہاتھ جوڑے رو کے آدھے آئے نو ظالمہ تے مارنے اسا مریمنے مگر ساڑھے ترے سوالن ساڑھا پہلا سوال سانو زندہ دربار چلئی ون. او میری لکھ جان قربان ہو پوے. ایک کمینہ آدھے نامنظور شہزادے آدھن ساڑھا دوجا سوالے سانو بازار چوے چھوڑ. او میری لکھ جان قربان ہو پوے. تو تہائے نہیں کر سکیا میں آدھرانا جدہ بچے آدھے پیان سنوے چھوڑ. سنن والی ماں ہوئے ہاں سنن والیاں بھیڑا ہوئے نا اے لائنہ دے نامنظور شہزادے آدھن ساڑھا آخری سوالے سنو چاند رکعت نماز پڑھن دے. او میری لکھ جان قربان ہو پوے. کمینہ دے پڑھ لو جے فائدہ دین دینے. رقیہ دی جوڑی نماز ادا کی تھیے. اللہ گواہ دو نماز مکیے دو ظالم تلوار چاہیے. ہن دعا بھیرا مجھ کو یہ ڈی محبت آئی. ایک بے دی گردن تے گردن رکھن لگ گئے. وڈا دا پہلے من مار چھوٹے بھیرا پترا دی جا ہو دے. چھوٹا دا پہلے من مار وڈے بھیرا پیما دی جا ہوندن. اور سیدوں من معاف کرے سو اس ظالم وڈے بھیرا دے سر تے حملہ کیتے. دھڑ دریا سٹے آئے سر زمین تے رکھے آئے. جدہ چھوٹے بھیرا ڈٹھائے میرا وڈا بھیرا مارے آگی ہے. تیزی نال آئے بھیرا دا خون سر رچ ملنا شروع کیتا ہے. اندہ خون سر چملنا ہا زمین حلیے. اے لائن ویک کے آدھے کیا پیا کرے نئے آدھے بھیرا دی شہادت دا گواہ پیا بڑھنا. آدھے جدہ قیامت دا دن ہو سی میں اللہ دی عدالت پیش ہو سا. میں اقسام میں ڈالا میرے ویر دا کیڑا جرمہ. او میری لکھ جان قربان ہو پوے. آخری لفظ تے مک گئی میری مجلس. جدہ شہزادے آکھیا میں بھیرا دا گواہ پیا بڑھنا. حرامی طنز کر کے آدھے تے تیرا گواہ کون بن سی. شہزادہ چپ ہوئے آواز آئیے نہ گھبرا میں زہرا آئی ودیا. آدھی آئی میں کتھے کتھے روا او میں کربلا روا او میں کوفہ روا. میری اولاد رل گئی. ماتم مظلوم ماتم حسین.